بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ملک شام کا محاذ پھر گرم ہو گیا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے آپ ملک شام کا موجودہ نقشہ دیکھ لیں۔ شام مغربی ایشیا میں واقع تقریباً 25 ملین آبادی کا ایک ملک ہے، جس کے شمال میں ترکی واقع ہے، مشرق اور مشرق جنوب میں عراق، جنوب میں اردن، مغرب میں بحیرہ روم جسے انگریزی میں میڈیٹرینین سی کہتے ہیں، اور جنوب مغرب میں لبنان اور اسرائیل واقع ہیں۔ جنگوں کے لحاظ سے اس ملک کا ماضی کافی پیچیدہ ہے، تاہم موجودہ حکومت کے ڈانڈے سال 1970 میں جا ملتے ہیں، جب فوجی جنرل حافظ الاسد نے اس وقت کی موجودہ حکومت کا تختہ الٹ کر عنان اقتدار سنبھالی تھی۔ ان کا عقیدہ کے لحاظ سے علیویزم یا جن کو علیویٹے کہتے ہیں اس سے تعلق تھا، اور سیاسی لحاظ سے انہوں نے بعض پارٹی بنا رکھی تھی۔ شام کے صدر حافظ الاسد جون 2000 میں انتقال کر گئے اور ان کی وفات پر ان کے بیٹے بشار الاسد کو ملک کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ یہ ابھی تک اس ملک کے صدر چلے آ رہے ہیں۔ سال 2011 جب عرب ممالک میں عرب سپرنگ کے نام سے بہت سی تحریکیں اٹھیں اور مختلف ممالک میں یہ تحریکیں اٹھیں، اس وقت سے لے کر نومبر 2024 تک شام میں بسنے والے متحارب گروپس، جن میں نسلی اور مذہبی اختلافات ہیں، اور اسی طرح عالمی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے اس ملک کی ان متحارب گروپس اور عالمی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے جنگوں کی ایک لامتناہی داستان ہے۔ یعنی سال 2011 سے لے کر نومبر 2024 تک یہ ملک جنگوں کا ہی شکار رہا ہے۔ نومبر 2024 تک اس ملک کی جغرافیائی صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس وقت اس ملک میں موجود مختلف فوجی طاقتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے بڑی فوجی قوت ملک کے صدر بشار الاسد کے پاس ہے، اور یہ افواج ملک کا 63% علاقہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس فوج کو SAAF یعنی سیرین آرم فورسز کہتے ہیں۔ دوسری بڑی قوت کرد فوج کی ہے، جو شمال میں ملک کے 25% رقبہ پر قابض ہے، اور انہوں نے اپنے علاقہ کو خود مختار کردہ علاقہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اس فوجی طاقت کو SDF یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کہتے ہیں۔ صدر بشار الاسد کو اس وقت ایران اور روس کی حمایت حاصل ہے۔ شام کے موجودہ صدر بشار الاسد کی مخالف افواج میں SFA یعنی سیرین فری آرمی، SNA یعنی سیرین نیشنل آرمی، اور HTS یعنی حیات تحریر الشام کی افواج ہیں۔ SNA کو ترکی کی کھلی حمایت حاصل ہے۔ SFA کو عراق اور اردن بارڈر کے نزدیک امریکہ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ HTS سمیت SNA اور SFA ان سب کو ناٹو اور گلف کوآپریشن کونسل جسے GCC بھی کہتے ہیں، ان کی حمایت ان سب کو حاصل ہے۔ موجودہ صدر بشار الاسد کی حکومت کی مخالف یہ ساری فورسز ملک شام کی مختلف اطراف میں اس وقت ملک کے 12% رقبہ پر قابض ہیں۔ نومبر 2024 تک مختلف فورسز کے قبضہ میں ملک شام کے جو علاقے تھے وہ آپ اس نقشے کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ شمال میں پیلے رنگ کا علاقہ کرد خود مختار علاقہ ہے اور SDF کے قبضہ میں ہے۔ سرخ رنگ کا علاقہ صدر بشار الاسد کی افواج جسے SAAF کہتے ہیں، اور ان کو ایران اور روس کی حمایت حاصل ہے، ان کے قبضہ میں ہے۔ شمال میں ہلکے نیلے رنگ کا علاقہ SNA جس کو ترکی کی حمایت حاصل ہے، ان کے قبضہ میں ہے۔ سلیٹی رنگ کا علاقہ جو مشرق، مغرب اور جنوب میں اور شام کے سینٹرل علاقوں میں نظر آتا ہے، یہ HTS اور SFA جن کو ناٹو اور GCC کی حمایت حاصل ہے، ان کے قبضہ میں ہے۔ کالے رنگ کا مشرقی علاقہ ISIL گروپ کے قبضہ میں ہے، اور انہوں نے اس علاقہ پر قبضہ خود ہی کر رکھا ہے۔ جنوب مغرب میں گہرے نیلے رنگ کا علاقہ جو نظر آ رہا ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اب پچھلے چند روز سے شام کے علاقہ میں، جیسے آپ نقشہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، HTS حکومت مخالف گروپ نے شامی افواج پر حملہ کر کے
ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس گروپ کی افواج نے برق رفتاری سے حملے کر کے پہلے شام کے دوسرے بڑے شہر الیپو پر قبضہ کر لیا، ارد گرد کی صدر اسد کی فوجی چھاؤنیوں پر قبضہ کر لیا، اور اب تازہ ترین اطلاع کے مطابق شہر ہومس پر بھی قبضے کے لیے ایچ ٹی ایس کی افواج اس شہر کے مسافات تک پہنچ چکی ہیں۔ کلیجی رنگ میں شو کیا جانے والا علاقہ اس گروپ نے چند روز پہلے فتح کر لیا ہے، اور اب ایچ ٹی ایس کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ اس کی افواج اسی طوفانی رفتار سے دمشق کی طرف بھی بڑھیں گی اور چند دنوں میں وہ صدر اسد کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ سب سے بڑی حیران کن بات جو ایچ ٹی ایس کے ترجمان بتا رہے ہیں، ان کے مطابق صدر اسد کی افواج اس شرط پر ہتھیار ڈال رہی ہیں کہ ان کو علاقے سے نکلنے کے لیے سیف پیسج دے دیا جائے۔ اب واضح رہے کہ اس وقت ایچ ٹی ایس کی افواج دمشق سے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلہ پر آ چکی ہیں۔ اس غیر متوقع صورتحال نے پورے دمشق میں بھی کھلبلی مچا دی ہے۔ اسی طرح شام میں بھی ہر طرف افراتفری پیدا ہو گئی ہے اور لاکھوں لوگ ادھر ادھر ہجرت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عرب ممالک جو بشار الاسد کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی اس وقت پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی عرب ملک بھی ایک مذہبی انتہا پسند گروپ کو شام کی حکومت دینے کے حق میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایران اور روس میں بھی پینک پھیل گئی ہے کہ کیا وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے سب سے قیمتی حمایتی کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ اس وقت مغربی دنیا کے ممالک کے ساتھ ساتھ ایران اور روس بھی ساری صورتحال کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلے 2-3 روز میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے، اور یہ جو ملک شام میں جنگ کا محاذ ایک دفعہ پھر گرم ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔